وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. صدق اللہ مولا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، جملہ اہل اسلام و ایمان، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ نصیب ہو رہا ہے. رب کا مہمان تھوڑے دنوں کا رہ گیا ہے، پھر یہ کسے نصیب ہوگا؟ سچ پوچھے تو اپنی کیفیت، رمضان کی رحمتیں مغفرتیں تو اپنے عروج پر ہیں. پتہ نہیں دل کی کھیتی اتنی سخت کیوں ہو گئی، روحیں اتنی کمزور کیوں ہو گئی، دل اتنے سخت کیوں محسوس ہوتے ہیں کہ اس کا نام سن کے تڑپتے نہیں ہیں، آنکھیں اس کا ذکر سن کر چھلکتی نہیں ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں اپنے محبوب کی دعا کے صدقے برسنے والی آنکھیں عطا فرما اور قلب خاشع خشیت سے لبریز دل عطا فرما. آج 17 رمضان المبارک ہے. یہ وہ دن ہے جس دن کی وجہ سے آج ہم یوں بیٹھے ہیں. وہ دن ہے جس دن کی وجہ سے اسلام کی بہاریں ہیں. وہ دن ہے جس دن رب نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو بتایا کہ جب میری راہ میں نکلنے کی بات آئے تو جتنے اسباب ہوں تو اسباب پر بھروسہ مت کرنا، جب میری راہ میں نکل پڑو تو پھر بھروسہ مجھ پر ہو اور دامن میرے محبوب کا تھامے رکھنا. تم یہ کر کے دیکھنا، کمزور ہوگے، مجبور ہوگے، قلیل ہوگے، مگر تمہارا ایمان و عشق اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کے سامنے ہزاروں کی تعداد کا لشکر بھی ٹھہر نہ سکے گا. آج اللہ نے ہمیں یوم بدر کی خیر عطا فرمائی ہے. وہ بدر جس کی وجہ سے آج اسلام بدر والا ہے، یعنی پورے جوبن پر چمک رہا ہے. جب کبھی حق کو باطل میں ٹکرانے کی بات آئے اور تعداد کی بات آ جائے تو بدر حوصلہ دیتا ہے، بدر بتاتا ہے حوصلہ مت ہارنا، حق والے ازل سے ہی قلیل رہے ہیں.
مگر ان کا ایمان اور عشق ایسا ہوتا ہے کہ رب فرشتوں کو بھی کہتا ہے جاؤ تم بھی جا کر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی مدد کرو۔ آج امت مسلمہ کو اس ایمان کی حرارت کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس محبت کی ضرورت ہے، اور آج امت کی زبوں حالی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے یا کمزور کر بیٹھے وہ تعلق، جس کی وجہ سے ہر کوئی اٹھ کر امت مسلمہ پر بل پڑتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے اس بدر کے صدقے اللہ رب العزت اس وبا کو، بیماریوں کو ہر طرح سے دور فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں مضمون کے اگلے حصے کو شروع کروں، بدر وہ پہلا معرکہ حق و باطل ہے کہ جس کی اصل اور جس کی شروعات اور ابتدا تو تبھی سے ہو گئی جب میرے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر اپنے ایمان اور اپنی ذات رسالت کو بطور تصدیق پیش فرمایا تھا، مگر اس 13 سالہ مکی دور کے اندر جہاد بالسیف کی اجازت نہ تھی۔ پھر ریاست مدینہ کی صورت میں حضور علیہ السلام کو ایک ملک اور اسٹیٹ مل گیا۔ اب یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ اسٹریٹجیکلی، یعنی جو اس کی ایک جغرافیکلی جو سچویشن تھی نا، جو جغرافیکلی اس کی کنڈیشن ایسی تھی، مدینہ ایسی شاہراہ پر واقع تھا جو مکہ والوں کا اکنامک ہب تھا، یعنی وہ مدینہ پاک جہاں اب تو مکہ شریف کا راستہ تجارتی قافلے وہیں سے گزر کے جاتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو قدرتی طور پر اپنے کرم و اذن کے صدقے اس تجارتی ہب پر اپنی ریاست بنانے کا موقع دے دیا۔ اب یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی تہذیب اور سیولائزیشن، کیونکہ عرب اپنے عرب ہونے پر فخر کرتے تھے، اور اتنی بڑی سیولائزیشن کیسے اس بات کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ان کے اندر انقلاب اور حق کی بات لے کر آئے جس سے ان کے کاروبار ختم ہو جائیں، ان کے اندر جو ظلم کا نظام ہے، استحصال کا نظام ہے، وہ ختم ہو جائے، ان کے اندر غلام میں اور آقا میں تمیز باقی نہ رہے، جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے اس کو وہ رحمت قرار دے دے، خواتین کو بھی مردوں کے برابر درجہ عطا کر دیا جائے۔ یہ باتیں وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور اس سے بڑھ کر توحید کا علم بلند ہو جائے، 360 دیکھے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ذات محمد مصطفیٰ کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لے آئیں، اس رب کو مان لیں جسے دیکھا ہی نہیں۔ یہ عاشقانہ عقیدہ جہاں پر عقل بھی دنگ نظر آتی تھی انہیں، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو انسان مٹی میں مل جائے گا وہ دوبارہ سے زندہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بات رکھنا، یہ معاملات رکھنا، یہ ساری باتیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پھر جب ریاست مدینہ کی صورت میں آقا علیہ السلام کو ریاست عطا فرمائی، اب اس کے خلاف سازشیں ہونے لگ پڑی، اور اس سازشی کڑی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا معرکہ رب باری تعالیٰ نے بدر کے میدان میں وقوع پذیر کروایا، اور قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا، اے میرے مالک تو بتا اس کی وجہ کیا تھی؟ رب فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، میں چاہتا تھا حق حق ہو جائے،
سچ سچ ہو جائے. پھر فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور میں چاہتا تھا کافروں کی جڑ کاٹ دوں اور پتہ لگے کہ تم نے 13 سال میرے مصطفیٰ کو کتنا ستایا تھا. اب وقت آ گیا ہے، اب طاقت آئی ہے، اسباب آئے ہیں، معاملات آئے ہیں، اور میں نے خود علم جہاد بلند کرنے کا حکم اپنے مصطفیٰ اور ان کے غلاموں کو دے دیا ہے. اب یہ شیر تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ کے اور میرے روکنے پر بیٹھے ہوئے تھے. کیا تمہیں یاد نہیں کہ اسلام لانے کے لیے عمر نے کس دلیری کا مظاہرہ کیا تھا؟ تمہیں یاد نہیں امیر حمزہ نے کس حالت میں اسلام کو قبول کیا تھا؟ تمہیں یاد نہیں عمار بن یاسر نے سارا کنبہ لٹا کر بھی، سب کچھ برداشت کرتے ہوئے بھی کس طرح سے علم حق کو بلند رکھا تھا؟ اور تمہیں یاد نہیں کہ بلال نے تپتے صحرا کے اندر کوڑے کھاتے ہوئے احد احد کی صدا بلند کر کر کس طرح سے میری ربوبیت کا چرچا کیا تھا؟ رب نے کہا اب وقت ہے، بتانا چاہتا ہوں. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اب وقت آ گیا ہے، بدر کے میدان میں وقت آ گیا. اور تمہیں بتاؤں میں حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا. مجھے پتا ہے میرے محبوب کے غلام مختلف قسم کی رائے دے رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا حبیب وہ جو ابو سفیان والا قافلہ آسان ہے، اور وہ قافلہ بھی اس لیے بھیجا کیا تھا، اس میں سارے قریشیوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور کہا جو اس سے منافع آئے گا اس کے ذریعہ مسلمانوں کے ساتھ خلاف جنگی تیاری کریں گے. اس لیے اس کی اہمیت تھی، اور اس کی خبر حضور کو ہو گئی. یہ سارا معاملہ ہوا. عرض کر رہا ہوں جب یہ معاملہ پیش آیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب نے کہا کہ ادھر چلتے ہیں، آسان ہے. رب نے کہا میں مشکل کو بھی آسان کر دوں گا. کہ مجھے پتا تم چاہتے تھے کہ وہ غیر اسلحے والا گروہ تمہیں مل جائے تاکہ کم نقصان ہو اور زیادہ فائدہ مل جائے، اکنامکلی مضبوط ہو جائے. رب نے کہا میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا مصطفیٰ کے شیروں کی للکار یوں کفار کے دلوں پر ہیبت بن کر یوں ٹکرائے کہ پھر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکے. رب یہ ارشاد فرما رہا ہے. اب منظر یہ ہوا، اب میں جب مسلمانوں کے حوالے سے یہ خبر ملی، ابو جہل کو یہ خبر ملی کہ ہمارے قافلے کو شاید لوٹا جانے لگا ہے، تو روایات میں آتا ہے اور اس پر قرآن کی آیت آتی ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے دوسری آیت پڑھی، اللہ نے ایمان والوں کو کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبو، تم پکار کا جواب دو، للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی پکار پر چلتے چلے آؤ، رکو مت. اور یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے، اگر رب یہ بھی کہہ دیتا تو کافی تھا کہ ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے تو دوڑتے چلے آؤ. رب نے کہا نہیں، خالی میرا بلانا میرا نہیں، میرا رسول بھی بلائے تو یوں ہی ہے جیسے میں نے بلایا ہے. رب نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی پکار کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ، اپنی نسبت کے ساتھ، اپنے بلاوے کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ ہمیشہ اپنے مصطفیٰ کو جوڑ کے رکھا ہے، اپنے محبوب کی سنگت کو جوڑ کے رکھا ہے. انفال کی بات آئی تو پہلی آیت میں رب نے خود ارشاد فرمایا، سورہ انفال شریف کا آغاز ہوا تو فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. پوچھا تم پوچھتے ہو کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ تو محبوب ان سے فرما دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے. کہ وہ تو ہے ہی،
مگر ور رسول، وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رب نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑ کے رکھا ہے۔ اور آگے بڑا پیارا ہے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، کیوں بلائیں؟ کہ مالک وہ جنگ کے لیے بلائیں جس میں مرنا آ جائے؟ فرمایا ہاں، اگر جنگ کے لیے بھی بلائیں تو جاؤ، پکار پر جواب دو۔ کیوں مالک؟ کہا لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ رکھا جائے۔ ہائے مالک اگر جان چلی بھی جائے، فرمایا پرواہ نہیں، جو مصطفیٰ کے لگ جاتا ہے لما یحییکم، وہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ رب نے یہ مجدہ دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اور اعلی حضرت نے کیا خوبصورت بات فرمائی، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رب نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب کے پکارنے پر جواب دو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ مالک ہو سکتا ہے امیر حمزہ کی طرح احد میں جان نکل جائے، فرمایا آج بھی دیکھو زندہ ہے کہ نہیں۔ مالک ہو سکتا ہے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی 14 سال کی عمر میں بدر میں شہید ہو رہے ہیں، مالک وہ تو شہید ہو گئے۔ رب نے فرمایا قیامت تک دیکھنا میں ان بدریوں کا ذکر کیسے کروں گا۔ لما یحییکم، آج بھی امت مسلمہ کی حیات آقا علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہونے میں ہے۔ آج بھی امت اگر پلٹنا چاہتی ہے، یہ وبائیں، یہ ساری باتیں انڈیکیشن ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے اس کے اور اس کے حبیب کی بات نہیں مانی، اس سے اور اس کے حبیب سے وفا نہیں کی۔ میں اتنی سی بات کرتا ہوں، ادھر خبر لیک ہوتی ہے آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہے، اور ادھر آکسیجن کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کفرستان کا معاشرہ ہے یا مسلمانوں کا؟ وہ لوگ درندوں سے بھی ظالم ہیں، انہیں لگ جائے گا پتہ قبر کے اندر، جو امت مسلمہ کے حال پر رحم نہیں کرتے اور اس حالت میں بھی انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، بلیک کرتے ہیں، انہیں رب سے ڈر نہیں لگتا؟ لگ جائے گا قبر کی رات پتہ انہیں، جب رب پوچھے گا اس مال کے لیے تم نے میرے مصطفیٰ کے امتیوں کو تکلیف دی، اس نام پر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تبھی ہوتا ہے نا جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ہم خود رازق بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بتا دوں رب نے لکھ دیا ہے، اشارہ دے رہا ہوں بس، رب نے لکھ دیا ہے جتنا رزق میں نے کھانا ہے یہ مجھ پر چھوڑا ہے، حرام طریقے سے کماؤں تب بھی اتنا ہی کھاؤں گا، حلال طریقے سے کماؤں تو بھی اتنا ہی کھاؤں گا۔ اس لیے میں اہل سربت سے کہوں گا اپنے دامن کھولو، پاکستان کے لوگ بڑے سخی ہیں، اپنے دامن کھولو، ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اپنے دامن کھولو۔ رمضان ہے، سفید پوشوں کو دیکھو، ان کا برب رکھو، مریض کا پتہ لگے اس کی مدد کرو، پتہ نہیں تمہاری اس ادا سے رب تمہیں مل جائے۔ واپس پلٹ رہا ہوں مضمون کی طرف، اشارہ دیا میں نے بتایا۔ اب ہوا یہ کہ جب ابو جہل کو خبر ملی، وہ موقع مل گیا اسے، اس نے کہا میں تو پہلے ہی تلاش میں تھا کہ کوئی شب خون کا موقع ملے اور ہم ان کو سبق یاد دلا دیں۔ تو جب لشکر تیار ہو گیا، تقریباً 1000 کا لشکر تھا، اونٹ، گھوڑے، سپاہ، اسلحہ، زرہ، ہر چیز پوری فل اینڈ فل، ہر طرح سے لیس۔ اور جب نکلنے لگا تو کعبۃ اللہ میں آیا، اور کعبۃ اللہ میں آ کر اس نے غلاف کعبہ تھاما، اور غلاف کعبہ تھام کر کہنے لگا مالک ہم میں سے جو سچ پر ہے اسے فتح دے دینا،
ہمارے رشتوں کو ہمارے دلوں سے، ہمارے رشتوں کی جو جتنی جڑیں ہیں محبتیں کاٹ ڈال۔ اور جب بدر میں مسلمانوں کو رب نے فتح دی، جہاں گھوڑے بھی 2، اونٹ بھی 70، 313 کے قریب لشکر، تلواریں بھی محدود، کسی کے پاس زرہ ہے تو خود نہیں، خود ہے تو زرہ نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو تلوار نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں۔ اس بے سر و سامانی کا عالم، اور اس میں صرف اللہ اور اس کے حبیب کے دعوے کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نکل پڑے ہیں۔ اور ادھر رب نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ابو جہل تجھے فتح چاہیے تھی اور فتح کے ذریعے حق بپا کرنا چاہتا تھا کہ حق پر کون ہے، تو سن جاءکم الفتح، فتح میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے نصیب میں نے لکھ دی ہے۔ اور رب نے آگے خود کہا وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ جتنی مرضی کثرت سے آ جاؤ۔ رب نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کے ساتھ ہوں۔ ہائے ہائے، کیوں؟ کیونکہ مومن مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ان کا توکل، بھروسہ، سارا کچھ اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے اس میدان میں جب نکلے، صحابہ نے حضور کے لیے ایک علیحدہ مقام تیار کر رکھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے۔ بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل کی مسافت پر ہے۔ کتنی؟ 80 میل کی مسافت پر ہے۔ اللہ آپ سب کو بار بار دکھانا نصیب کرے۔ 80 میل کی مسافت پر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ساری نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ حضور خود ریکی کرتے رہے، سپہ سالار اسلام بن کر، اس کے باوجود حضور فرنٹ لائن پہ آ کر خود جا کر لوگوں سے طریقے سے پوچھتے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو، کوئی شخص ملا، اس نے بتایا آپ کہاں سے، کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تم بتاؤ کہاں سے ہو۔ اس نے کہا میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ پوچھا بتاؤ پھر قریش والے کہاں ہوں گے؟ اس نے کہا اگر میرا گمان ہے کہ وہ اس وقت اس مقام پر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، اور کہا مدینہ والے، کہا وہ اس مقام پر ہوں گے، کہا ٹھیک۔ اور جب اس نے پوچھا آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، حضور نے اتنا جملہ بلاغت کا ارشاد فرمایا نحن من الماء، ہم پانی میں سے ہیں۔ بس پانی میں سے مطلب یعنی بدر کا کنواں تھا، ہم اس کے پاس ہیں، یہ بھی معنی ٹھیک، اور پانی میں سے انسان پانی سے بنا ہے، حضور یہ معنی بھی لے لے تو ٹھیک۔ حضور نے اپنے بات کو حق اور سچ سے بیان کیا، یعنی جنگ کے دوران بھی دشمنوں کے جھوٹ کے اصول نہیں اپنائے، سچ نہیں چھوڑا حضور نے۔ یہ ہے وہ جہاد کا اصل پہلو۔ اوروں کو جہاد کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے مار دو، ختم کر دو۔ اسلام کا معنی ہے جہاد یہ نہیں ہے، بچا لو اور حق کو بلند کر دو، یہ معنی ہے، یہ جہاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے تب ہی فرما دیا کسی کو اجازت نہیں ہے کسی بوڑھے کو قتل کرے، کسی بزرگ کو قتل کرے، کسی بیوہ کو قتل کرے، کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ سارے اصول کیا ہیں؟ آج یونائٹڈ نیشنز چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ہیومن بینگ بناتی ہے، انسانیت کا قانون بناتی ہے کہ جنگوں کے اصول ہیں۔ 1400 سال پہلے تو کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں تھی، ایک ہی تھی، ایک ہی ذات تھی جس نے کہا ہم جنگوں میں درندوں کے قانون نہیں انسانوں کے رکھتے ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات تھی۔ He is a torch bearer for the human beings at the day of resurrection، یعنی قیامت کے دن تک اگر انسانیت کے لیے کوئی چراغ راہ ہے تو وہ ایک ہی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ He is a divine mercy for all the universe۔
آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے تو رحمت نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب عرض کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کھڑے ہو کر رب سے التجائیں کی، حضور روتے تھے، تڑپتے تھے، اور رب کے حضور کھڑے رہے اور اتنا روتے، اور آقا علیہ السلام کی جسم اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں کپ کپی تاری تھی کہ آقا علیہ السلام کی کملی مبارک کاندھا مبارکہ اقدس سے گرتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر یہ منظر دیکھتے تو پیچھے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جب کملی گرتی حضرت صدیق اکبر حضور کے کاندھے مبارک پر رکھ دیتے، اور میرے آقا کے جملے پڑے رب کی بارگاہ میں صرف میرے حبیب کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد یوم عبدا۔ فرمایا اے اللہ میں تجھے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے وعدہ پورا نہ کیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ فرمایا مالک میں اپنے یہ سارے ہیرے لے کر، جنہوں نے مکہ کے اندر ظلم برداشت کیا، ستم برداشت کیا، مگر مالک صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، مالک میں انہیں جنہیں جگہ جگہ کر تیری قربت کا درس دیا، تیری محبت کی بات بتائی، تیرے جنت کے باغوں کا بتایا، تجھ سے ملاقات کا بتایا، مالک جنہیں میں نے یہ ساری باتیں دیں، آج وہ مالک میرے مٹھی بھر ہیرے یہ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ مالک اگر یہ بھی چلے گئے، ختم ہو گئے، حضور کے سوا کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پھر قیامت تک میرے مالک کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام مان ہے، مقام ناز ہے، حضور کے سوا کوئی نہیں کہہ رہا۔ اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر کا دل امڈ آیا، آنکھیں برس گئیں اور جسم لرز گیا کہ آقا آپ رو رو کے اپنا کیا حال کر دیں گے؟ میرے آقا میرا اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح دعا کریں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھیں، آنکھوں سے چشمان مقدس جاری ہوں اور رب کی رحمت جوش میں نہ آئے۔ ابھی آقا نے ہاتھ آمین کہہ کر دعا کے لیے پلٹائے نہ تھے، حضور کا چہرہ تمتما اٹھا، حضور کا چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آقا علیہ السلام خوشی میں تمتما اٹھے۔ پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہ ابو بکر مبارک ہو، مبارک ہو، رب نے جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رب نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا حبیب ہم نے وعدہ کر لیا 1000 فرشتوں کے لشکر کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ حبیب کو نے ہاتھ جو اٹھا دیا۔ اب مجھے بتائیں رب نے فرشتے اس لیے رکھے ہیں؟ ہائے ہائے، کیا فرشتے اس لیے رکھے ہیں جنگوں میں بھیجے؟ مالک فرشتے کیوں بھیج رہا ہے؟ میرا وجدان و عشق ایک اور طرف گیا ہے، اور وہ یہ ہے طائف کی وادیوں میں بھی فرشتے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ مگر وہاں حضور نے روک دیا، اور یہاں لگتا ہے فرشتے بھی مچل گئے ہوں گے۔ آقا میرے مالک آج تو موقع ہے، ہمیں بھیج، ہم بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ جبریل نے کہا ہوگا آقا میرے مالک آج تو حضور علیہ السلام نے خود مانگا ہے، مولا موقع مل گیا، خالی نہ رہنے دینا، خالی نہ رہنے دینا۔ اور ادھر 1000 کے لشکر کی بات ہوئی، اور سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا حبیب ہمیں پتا ہے جب ہم نے 1000 اور دعا مانگی ہم نے 3000 کر دیے۔ اور حبیب اگلی بات بڑی لطیف ہے، فرمایا حبیب آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ابھی بھی میرے غلام مضطرب ہیں تو خود ہی کہہ دیا، اور میرے عاشقوں 5000 کافی ہیں؟ حبیب ہم سے پوچھا ہی نہیں،
ہم نے پہلے کہا اب جب حبیب نے کہہ دیا تو اب 5000 ہی جائیں گے. ہائے ہائے ہائے، یہ کیا ہے، کیا منظر ہے. اور ادھر جب تیاری ہو رہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کروا رہے ہیں اور جھنڈوں کی تقسیم کی باری آئی، سفید رنگ کا جھنڈا حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیا جو فیض یافتہ وجہ مصطفیٰ تھے. حضور کے چہرے کا فیض تھا ان کے چہرے پر. یہ جو کہتے ہیں مماثلت تھی، مماثلت کی وجہ کوئی نسبی نہ تھی، فیض والی تھی کہ حضور کے چہرے کا عکس تھا ان کے چہرے پر. سفید جھنڈا دیا. آقا علیہ السلام نے انصار کا جھنڈا شیر مصطفیٰ حضرت سعد بن معاذ کو عطا فرمایا. مہاجرین کا جھنڈا مولا علی المرتضی مشکل کشا کو عطا فرمایا. پھر فوج کے میمنہ یعنی دائیں طرف کے کمانڈر حضرت زبیر بن عوام کو بنایا. میسرہ بائیں جانب کا کمانڈر حضرت مقداد بن عمر کو بنایا. اور جو پچھلا حصہ تھا اس کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصع کو عطا فرمائی. اور حضور سب سے فرنٹ پر کھڑے ہیں. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات. ادھر ابو بکر ہیں، ادھر حمزہ ہیں، ادھر عمر ہیں، ادھر علی ہیں، اور یہ سارا لشکر کھڑا ہے. اور ادھر کافروں کا لشکر ٹڈی دل کھڑا ہے. ٹڈی دلی تھے وہ، جو اپنے سورما ہونے پر یقین تھا، وہ سارے کھڑے ہیں. اور آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پہل نہیں کرنی، وار میں پہل نہیں کرنی. علی سن لیا، میرے صحابہ جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے. پہل ہم نہیں کریں گے، وہ کریں گے، ہم جواب دیں گے، تاکہ پتہ لگے کل کو لوگ پڑھے تو یہ پڑھے مصطفیٰ نے حملہ نہیں دفاع کیا تھا. میرے مصطفیٰ نے آخری وقت تک جو بچانے کی قوت تھی اور کیفیت تھی اسے اپنایا تھا، تاکہ پتہ لگ سکے قوموں کو کہ حضور علیہ السلام کی ذات کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ادھر سے 3 عتبہ شیبہ ولید آئے، یہاں سے اللہ کے حبیب کے 3 غلام نکلے، انصاری تھے. پوچھا کون؟ انہوں نے کہا ہم حضور کے انصار کے قبیلے سے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم اوس کے قبیلے سے ہیں، خزرج کے قبیلے سے. کہا نہیں، اوس و خزرج کی پہچان ہے ختم، ہم بس حضور کے کہنے پر انصاری ہیں. بس یہ دیکھے، پہچان دیکھے، انصاری ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں، تمہارے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں. عتبہ ولید عتبہ کہنے لگا تمہارا ہمارے ساتھ جوڑ نہیں، ہمارے جوڑ کے بھیجو. حضرت امیر حمزہ اسد اللہ، اسد الرسول، جن کو حضور نے کہا یا کاشف الکربات، اے مشکلوں کو دور کرنے والے حمزہ. میں نے خود دیکھا ہے جو بات کہیں نہ بنتی ہو، سیدہ حمزہ کا واسطہ دے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں کبھی ٹلتی نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے. وہ حضرت امیر حمزہ آئے، 2 تلواریں ہاتھ میں. مولا علی المرتضیٰ کو انہوں نے کہا علی تم آگے آؤ. ذوالفقار حیدری، حضرت ایک اور صحابی حضور کے ساتھ آئے، حضرت عبیدہ، ایجڈ ہو چکے تھے مگر جنگجو تھے، آگے آئے. پوچھا کون؟ حضرت امیر حمزہ آگے گئے، عتبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. ولید کو مولا علی المرتضیٰ کے سامنے، شیبہ حضرت عبیدہ کے سامنے. عتبہ نے پوچھا کون؟ کہا میں حمزہ. مجھے نہیں پہچانتے عتبہ؟ اب مقابلہ برابر کا ہے، کوئی نسب میں فرق تو نہیں. لو میں حمزہ پھر کہتا ہوں، اللہ ایک ہے، وہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، آؤ ایمان لے آؤ. اس نے وار کیا، حضرت امیر حمزہ نے روکا اور پھر ایک ہی پلٹ کر وار کیا اور دشمن 2 ٹکڑوں کے اندر تڑپتا ہوا زمین پر خاکستر ہو چکا تھا. اللہ اکبر کی آوازیں. ادھر مولا علی المرتضیٰ ہیں. مولا علی المرتضیٰ کی کیا بتاؤں آپ کی حیدریت کا مقام. 70 شہید مرے ہیں نا، قتل ہوئے بدر میں. کفار کتنے قتل ہوئے؟ کتنے؟ 70. 35 اکیلے مولا علی المرتضیٰ نے قتل کیے تھے.
اکیلے مولا علی المرتضیٰ کی تلوار نے 35 کفار مارے تھے، اکیلے. یہ مقام ہے مولا علی المرتضیٰ کا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سیدنا صدیق اکبر بھی اسی طرح جلال والے. اور واری جاؤں وہ تینوں قتل ہو گئے. اللہ نے مسلمانوں کو جنگ مبارزت میں فتح عطا فرمائی. اب وقت تھوڑا ہے، مضمون بڑا پیارا ہے تو اگر 2-3 منٹ اوپر لے جائیں آج کے. بولے پیچھے والے گرمی میں تو ہم تو پنکھے میں ہیں. اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے. تو عرض کر رہا ہوں یہ منظر ہوا. اور جب جنگ ہوئی اور پھر گمسان کا رن پڑا، اس شاہ کے مصطفیٰ ٹوٹ پڑے. ادھر امیہ آیا ہوا تھا، بلال حبشی نے اسے قتل کیا اپنے ہاتھ سے، اور اتنے آئے. اور جب یہ سب کچھ ہوا، اتنے میں عکاشہ بن محسن، ان کی تلوار لوہے کی ٹوٹ گئی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا ایک ہی تو تلوار تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. آقا علیہ السلام نے کہا گھبراتے کیوں؟ یوں کھجور کی شاخ سے ٹہنی اتاری وہ دے دی، جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے. انہیں بھی پتا تھا جو مصطفیٰ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے، جو اختیار مصطفیٰ کو ہے وہ اور کسی کو نہیں. اسی کو لے کر جنگ میں لڑ پڑے. اور پھر اسی جنگ تک نہیں، بعد از وصال النبی بھی وہی تلوار لے کر جاتے تو اللہ اسی کو لوہا بنا دیتا. پتہ لگا جو رب کی رحمت سے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے وہ یہ نہیں کہ حضور پردہ کر جائے تو اختیار واپس ہو جائے گا. کہا نہیں، قیامت تک جو مصطفیٰ کا اختیار والا ہو جائے اس پر کرم و رحمت قیامت تک جاری رہتا ہے. اس طرح حضرت ابھی قاری صاحب نے، شاہ جی نے وہ شعر پڑھا قمرن، یہ سونا منمونا کا ترجمہ ہے. قمرن سدن النبی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھا جا نہیں بولن دی. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی بدر میں، آنکھ نکل گئی. بس ختم کر رہا ہوں ورنہ یہ دل کرتا ہے ختم ہو. یہ بتائیں سودا ہے ایمان کی حرارت کیسے آتی ہے جب ان کا ذکر سنتے ہیں، کیفیت کیا ہے. اور بدر میں رب کس طرح سے فتح یاب کر رہا ہے. اور آخر کار جب فتح ہوئی تو 70 قیدی ہوئے واری جاؤں حضور پر. حضرت عباس بھی قیدی تھے جو آ گئے. تو جب کس کی ان کی رسیاں باندھی ہوئی تھی تو حضور ساری رات سو نہ سکے، اتنا نرم دل. اٹھ کے باہر آئے، عرض کی صحابہ اگر تم برا نہ مانو تو سب قیدیوں کی رسی کھول نہیں دیتے. حضور نے قیدیوں کو سپرد کیا، جاؤ مسلمانوں تم اس کے میزبان، تم اس کے میزبان. وہ خود کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، ہم دیکھتے خود اپنی روٹی ہمیں دے دیتے، خود کھجوروں سے روزے افطار اور کھانا کھاتے. ہم پوچھتے تم اپنی روٹی ہمیں کیوں دیتے ہو؟ کہا تمہیں حضور نے ہمارے سپرد کیا ہے، کل کو کہیں تم ہماری شکایت ہی نہ لگا دو. اتنا آیا. اور ادھر ہم ہیں جو اپنوں پر ہی گلے کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اپنوں پر ہی. حضرت قتادہ کی بات کر کے ختم کر رہا ہوں. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی. عرض کی صحابہ نے کہا کاٹ دو، رب اس کے بدلے جنت میں اور مقام دے گا. کہا ابھی ایک لائف لائن باقی ہے، مجھے مصطفیٰ کے پاس تو جانے دو. گئے حضور سے عرض کی حضور آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے نہیں کہا آنکھیں دینا میرا کام ہے، رب موجود ہے، جاؤ دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. نہ پتا تھا جن کے پاس آیا ہوں یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. آئے کہا حضور آنکھ نکل گئی. کہا قتادہ دعا کروں گا تو انشاءاللہ تعالی صبر کرو گے تو اور اجر ملے گا، جنت ملے گی. فوراً عرض کی یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، میں بیویوں سے محبت کرتا ہوں، تو میری بیوی اگر آنکھ نکل گئی تو کانا ہو جاؤں گا. کوئی میری بیوی کو کہے گا کانے کی بیوی تو اس سے میری محبت اس کے دل میں کم ہوگی. اور کبھی وہ مجھے کہہ دی کانے ادھر آؤ تو میرے دل میں اس کی محبت کم ہوگی. یا رسول اللہ میں ان محبت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، حالات رشتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا چاہتا ہوں. حضور نے جب یہ سنا تو کہا قریب آؤ، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا، آنکھ مل گئی.
جب آنکھ مل گئی ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ آپ نے دعائے جنت کی بات کی تھی وہ بھی کر دیں. ہائے حضور نے وہ بھی کر دی. پتا تھا لجپال ہیں. آؤ امت والو، حضور لجپال ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. وما علیہ الا البلاغ.